میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں: نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس بیان میں آپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ سنیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، اور یہ کنیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی عطا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں عمر ہی رہا،
اور عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا. چونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب اسلام آباد ہونا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر نام عطا فرما دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی تعریف و توصیف رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے بیان فرمائی. اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے لیے جب یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی رب کائنات کی بارگاہ میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما. اور راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب تھے. اور ایک اور روایت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، کہ اے اللہ عز و جل اسلام کو خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے غلبہ اور عزت عطا فرما. تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا رب کائنات کی بارگاہ میں الحمدللہ مقبول ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی تعداد کو 40 کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے 40 کا پورا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں. آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے. حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایمان سے صرف 33 مرد اور 6 عورتیں مشرف ہو چکے تھے. 39 ان کی تعداد تھی، جبکہ 40ویں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، تحقیق اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے. اور ایک اور روایت اسے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، لما اسلم عمر، کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے کہا کہ آج کے دن ہماری قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ بے شک
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ہمارے لیے ایک فتح تھی، اور ان کی امارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت تھی۔ پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ جب وہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے علل اعلان کعبۃ اللہ المشرفہ میں نماز پڑھی۔ ان سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کفار انہیں ٹارچر کرتے تھے، ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکۃ المکرمہ کے بڑے بڑے معززین میں شمار ہوتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے تو آپ کا روب و دبدبہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے درمیان ایک معزز انسان ہونا، ایک عظمتوں والا انسان ہونا، اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعارض نہ کیا اور مسلمان کعبۃ اللہ المشرفہ میں علل اعلان نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دل کی خواہش ہوتی تھی، رب کائنات یعنی بعض ایسی آیات مقدسہ ہیں کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں شراب عام پی جاتی تھی، اور خاص طور پر عرب میں شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی۔ اب حضرات صحابہ علیہم رضوان شراب کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ شراب کے بارے میں ہمارے رب عز و جل کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ سب سے پہلا حکم شراب کے حوالے سے یہی نازل ہوا کہ لوگ، جس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں فائدے بھی ہیں اور گناہ بھی ہے۔ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اس میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو ان دونوں چیزوں کا گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی گئی تو فوراً آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، ہمارے لیے اور واضح حکم نازل فرما، کوئی شافی حکم نازل فرما دے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ چونکہ شراب کی واضح حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو بعض لوگ اس کے باوجود شراب پی لیتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا شیڈیول بدل رکھا تھا۔ اور پھر جب یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی گئی تو یہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، شراب کے بارے میں کوئی شافی حکم عطا فرما دے، کوئی شافی بیان عطا فرما دے۔ اس کے بعد تفاسیر میں آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت حضرات صحابہ علیہم رضوان کے سامنے تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے شراب کی حرمت کا سن کر شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ شراب کی واضح حرمت کا اعلان اس آیت سے ہوا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب عز و جل نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ وہ ایک یہ کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دن کے بعد سے مسلمان الحمدللہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں اور اس جگہ کو مصلی قرار دے دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف و توصیف کے بے شمار کلمات ارشاد فرمائے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر سے بہتر کسی انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان میں مشہور ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس کی محبت، آپس کا تعلق، آپس میں ایک دوسرے سے پیار ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا تو فرمایا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان۔ یہ صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ عز و جل یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذہن تھا، اور تمام اہل سنت کا بھی یہی ذہن ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا اور یہ کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اے بہترین انسان جو لوگوں میں سے ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اگر تم نے یہ کہا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ فرمایا اگر ان جیسا میری امت کے اندر کوئی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدثون ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ان میں سے ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس پر الہام کیا جاتا ہو۔
اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ فرماتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ پتہ ہے کون سے الفاظ ہیں حدیث میں؟ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عورتیں آپ کے سامنے اس انداز سے گفتگو کر رہی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں خوف نہیں ہے؟ تو عورتوں نے جواب دیا، ہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا سخت گیر ہیں، یعنی آپ کی سختی کے حوالے سے انہوں نے کلام کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس بات کو چھوڑ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، بے شک شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جسے حضرت سیدتنا سدیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدتنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا، اور حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب سے عمر اسلام لائے ہیں، شیطان جب عمر کو دیکھتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ تو یہ خلیفۃ المسلمین، آج ہم ان کا ذکر خیر الحمدللہ عز وجل مدنی چینل پر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج خاص طور پر میں چاہوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام علیہم رضوان سے ان کی ذات کا تعلق اور محبت تھی، اس کے بارے میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کو اور آپ اسلامی بھائیوں کو عرض کروں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات سے کیسا پیار کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا مشیر خاص بنایا ہوا تھا، اور کوئی بھی اہم فیصلہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس کی تعلق داری، آپس کی محبت یہ ایسی تھی کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے آپس کے تعلق کو بیان کیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں سے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 خلفاء ہیں،
اور ان کے بعد چوتھے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تینوں خلفاء علیہم رضوان نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرابت داروں سے خاص محبت اور پیار رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر خاص آپ نے مقرر کیا تھا، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں تمہارے ساتھ صلح کریں گے اور اس صورت میں ہم ہتھیار ڈالیں گے، اس صورت میں تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے جب تم اپنے امیر کو ہمارے پاس لے آؤ۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو لشکر اسلام کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، وہاں پر لے آیا گیا۔ تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ آیا، اس نے آ کر آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگا نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ شخص معلوم نہیں ہوتا، آپ اپنے سب سے بڑے امیر کو لے کر آئیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے سفیر بھیجے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان سفیروں میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ بھی تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ راستے میں کسی اور راستے پر نکل گئے، جس راستے پر جانا تھا وہ کسی اور راستے پر نکل گئے۔ وہ راستہ جنگل کے شیروں کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ وہاں بڑے خونخوار شیر رہتے تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چلے جا رہے ہیں کہ ایک شیر آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کو خطاب فرمایا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے شیر، اے جنگل کے بادشاہ، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو جب یہ ارشاد فرمایا تو شیر نے اپنے سر کو جھکا لیا اور دم ہلانے لگا، یہاں تک کہ وہ بحفاظت آپ کو اس جنگل کو اس نے کراس کرا دیا۔ علامہ واقدی نے اپنی کتاب فتوح الشام میں اس واقعہ کو لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ طلب کرتے ہیں، تو بعض صحابہ علیہم رضوان نے یہ عرض کی کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے۔ تو اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے عمر، میری رائے یہ ہے کہ آپ بیت المقدس تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ، جس ہستی کو منتخب کیا، اس موقع پر علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ وہ ہستی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تھے۔ اپنے پیچھے انہیں اپنا نائب مقرر فرمایا اور بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ علامہ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ دو اعرابی آپس میں جھگڑ پڑے، آپس میں ان کا کلیش ہو گیا۔ اب وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے، یہ کلیش ہے، ہماری آپس کی یہ ٹینشن ہے، آپ اس کو دور کر دیجئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ان دونوں کو فرمایا کہ تمہارا یہ فیصلہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ تعجب کے عالم میں کہنے لگے کہ ہمارا فیصلہ یہ کریں گے۔ شاید ان کے دل میں کوئی بات ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ہمارا فیصلہ یہ کریں گے، یعنی انہوں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا۔ ان دیہاتیوں نے کچھ اس بات کو پسند نہ کیا کہ ہمارا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ جب انہوں نے یہ ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہنے والا شخص تھا اس کو گردن سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے بدبخت، تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے مولا علی ہیں۔ اور فرمایا
یہ تیرے مولا ہیں اور ہر ایماندار کے مولا ہیں، اور جو انہیں مولا نہ کہے وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے صرف یہ نہیں بلکہ ایک ایسی روایت کہ جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں اور بڑے بڑے محدثین کرام نے اپنی احادیث کی کتابوں میں بیان کیا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک وادی ایسی آئی کہ جسے وادی غدیر کہا جاتا ہے۔ غدیر خم کا جو مقام تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک بہت ہی پیارا خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں قرآن مجید فرقان حمید اور اپنی آل کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی میری آل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو فرمایا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا اقرب نہیں ہوں؟ اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیک زبان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی جانوں سے بڑھ کر ان کے مالک ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیک زبان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے مالک ہیں۔ تو اس کے بعد امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی کہا وہ ہستی کون تھی؟ وہ ہستی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے علی تمہیں مبارک ہو کہ آج سے تم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے مولا بن گئے ہو۔ اور اس کے بعد کئی ایسے مواقع آئے کہ جن مواقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آتے تو انہیں مولا علی کہہ کر پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا تو فرماتے ہیں خدا کی قسم جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکومت کے انداز تھے میرے ابا جان نے اسی انداز سلطنت کو اختیار کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز سے انہوں نے اپنے خلافت کے امور کو چلانے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ ہر موقع پر میرے ابا جان نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے اپنے خلافت کے امور کو چلانے کی کوشش کی۔ اور ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو روتے ہوئے دیکھا، ایسی حالت میں روتے ہوئے دیکھا کہ جب ان کے پاس ایک سفید رنگ کی چادر تھی تو میں نے پوچھا کہ اے علی تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پوچھنے والے کو فرمایا کہ میں آج عمر کو یاد کر رہا ہوں، وہ میرے خلیل تھے، میں ان کو یاد کر رہا ہوں اور وہ مجھے نصیحتیں کرنے والے تھے۔ خدا کی قسم یہ جو سفید چادر جو تم مجھ پر دیکھ رہے ہو یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دی تھی، تو میں آج ان کو یاد کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کی آپس کی محبت ایسی تھی
کہ جس کے بارے میں جو روایات میں بے شمار مواقع پر ہمیں ملتی ہیں. علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور مقام پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں تو عرض کی کہ یا خلیفۃ المسلمین، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے اس وقت حضرات حسنین کریمین بھی اس مقام پر اس موقع پر موجود تھے، رو رہے. تو عرض کی کہ حضور آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر خلافت کا ایک بھاری بوجھ ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں نہیں جانتا. جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سنی تو فوراً جواب دیا کہ اے عمر، خدا کی قسم ہم نے تم کو عدل و انصاف کرنے والا پایا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہی رہے. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرات حسنین کریمین نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہا کہ اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، بے شک ہم نے آپ کو عدل و انصاف کرنے والا پایا. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی سنا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھتیجو، کیا تم میرے سامنے اس بات کی گواہی دیتے ہو جو تم نے کہی ہے؟ دونوں حضرات اپنے والد گرامی کی طرف دیکھنے لگے تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اشہدو وانا معکما شہید، کہ تم دونوں گواہی دے دو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عدل و انصاف کرنے والا پایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کا ایک اور نمونہ سماعت فرمائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب فتوحات کی کثرت ہوئی تو مسلمانوں کے پاس بہت سا مال و دولت آیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بعض مسلمانوں کے وظائف مقرر کر لیجئے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے عمر، سب سے پہلے آپ اپنا وظیفہ مقرر کر لیجئے کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے تو آپ وظیفہ مقرر کر لیجئے تاکہ امور سلطنت میں کوئی خلل نہ آئے اور زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ آپ سلطنت کے امور کو سر انجام دے سکیں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب والے لوگوں کا سب سے پہلے خیال رکھوں گا، اور سب سے پہلے اس مقام پر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ہستی کا نام لیا وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سب سے پہلے ان کا وظیفہ مقرر فرمایا، پھر اہل بدر کا وظیفہ، اور ان کے بعد دیگر غزوات کے شرکاء، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص کی وجہ سے حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جو وظیفہ تھا وہ شرکائے بدر علیہم رضوان کے برابر مقرر فرمایا. ایسی ان سے محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی بات پہنچی ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان پر بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے، انہیں اپنی گود میں بٹھاتے، انہیں عطیات عطا فرماتے، ان کی خدمت بہت زیادہ مالی طور پر بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس یمن سے اعلیٰ قسم کی پوشاکیں آئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
تمام پوشاکوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اب جب تقسیم ہو گئیں، کوئی پوشاک باقی نہ بچی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما رہ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہ پوشاکیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے موزوں نہیں ہیں، یہ اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ میں یہ پوشاکیں انہیں دوں۔ آپ نے خط لکھوایا اپنے نائب کو جو یمن میں تھے کہ نہایت ہی اعلیٰ قسم کی پوشاکیں تیار کروا کے مدینۃ المنورہ میں بھیجو۔ جب وہ اعلیٰ قسم کی پوشاکیں مدینۃ المنورہ میں بھیجی گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پوشاکیں آنے پر جب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ پوشاکیں دیں تو پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سب نے پوشاکیں پہنی مگر مجھے خوشی نہ ہوئی، خدا کی قسم جب ان شہزادوں نے زیب تن فرمائی تو مجھے حقیقی خوشی حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، کیسی محبت۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم فرما رہے تھے حضرات صحابہ علیہم رضوان کے درمیان، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا تقسیم کرنے کا انداز۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے وہ کہنے لگے کہ ابا جان، سب سے پہلا حق تو میرا تھا کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، یعنی آپ کا بیٹا ہوں، پہلا حق تو میرا تھا کہ مجھے مال و دولت آپ پہلے عطا فرماتے، لیکن آپ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا بیٹا پہلے ان کے باپ جیسا باپ اور ان کے جد امجد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کریم تو لے کر آؤ۔ تم یہ تقاضا کر رہے ہو کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، لیکن حضرات حسنین کریمین جیسا باپ اور ان کے جد اعلیٰ جیسے تو لے کر آؤ، کہ ان جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ جب مال و دولت حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرما دیا تو یہ اپنے گھر پہنچے، اور گھر جا کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو انہوں نے یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے اور فرمایا جاؤ اور جا کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنا دو کہ خدا کی قسم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عمر سراج اہل الجنہ، کہ عمر جنت کے سورج ہیں، جنت والوں کے سورج ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں کہ میرے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں، تو حضرت عمر نے جب یہ سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ کیا فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کو؟ فرماتے ہیں کہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ بات ذرا اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا لاؤ، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر سراج اہل جنت ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں میں نے یہ سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی تم میرے لیے بات لکھ دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ ضمانت نامہ ہے علی بن ابی طالب کی طرف سے عمر بن خطاب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے محفوظ فرما لیا اور اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہو جاؤں تو یہ تحریر میرے ساتھ ہو۔
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وصیت پر عمل کیا گیا اور وہ تحریر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، بالخصوص حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ وہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حضرت عمر کا انتظار کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور ملے بغیر واپس چلے گئے ہیں۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ نے پوچھا کہ آپ ملنے آئے تھے، آپ واپس کیوں چلے گئے؟ تو جواب دیا کہ میں آیا تھا ملنے کے لیے لیکن آپ کے شہزادے بھی انتظار کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ابھی مناسب نہیں ہے تو میں واپس چلا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ شہزادے آپ کا ابن عمر سے زیادہ حق ہے کہ آپ سے ملاقات کی جائے، اور پھر فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا، پھر آپ ہی کے گھرانے کا فیض و کرم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور دیگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام علیہم رضوان سے کیسی محبت تھی کہ وہ سب سے پہلے اگر کچھ تقسیم کرتے تو انہیں عطا فرماتے، اس کے بعد دیگر لوگوں کو دیتے۔ وہ ان کا کیسے خیال رکھتے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کے گھر پر ایک پرنالہ تھا کہ جس پرنالے سے جب پانی بہتا تو اہل مدینہ کے کپڑوں کو وہ خراب کر دیتا تھا، یعنی کپڑے وہ مٹی کی وجہ سے آلودہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اکھاڑنے کا حکم دیا، وہ پرنالہ اکھاڑ دیا گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے عمر، یہ وہ پرنالہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مقام پر لگایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اب تمہارا مجھ پر حق ہے کہ تم میرے اوپر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ واپس اس مقام پر لگا دو کہ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا۔ تو یہ ان کی محبت۔ اب ان لوگوں کی محبتیں ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ ان نفوس قدسیہ کی محبتیں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، کیونکہ جس ہستی سے انسان محبت کرے اس کے نقش قدم پر ہی چلا جاتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی لاطعتہ تو اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہو جاتا۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، ہم ائمہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے دوران نماز یہ حملہ ہوا تھا، تو جب بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہے، اور پھر
جب بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہے تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے اس حالت میں کہ جب آپ پر کئی وار کیے گئے تھے اور ان واروں کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، ایسی حالت میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے وزراء کے لیے، اپنے دور کے بڑے بڑے عمراء کے لیے یہ حکم دے دیا تھا کہ سب سے زیادہ فوقیت نماز کو دو، کہ جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے وہ دیگر احکام الہی کو بھی چھوڑ دے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو ان حضرات سے محبت کا تقاضا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز کو ضائع نہ کریں۔ یہ نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب نماز پڑھنے کی نیت آپ نے بھی کی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کی، یقیناً کرنی چاہیے۔ نماز مسلمان کو چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کافر و مشرک میں جو فرق ہے وہ نماز ہی تو ہے۔ تو نماز سیکھ کر پڑھنی چاہیے، اور نماز سیکھنے کا بہترین طریقہ الحمدللہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان جو دنیا کے مختلف کونوں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف مساجد میں روزانہ لگائے جاتے ہیں، ان مدارس المدینہ بالغان میں جو چند منٹ کے ہوتے ہیں، تقریباً 41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے، ان مدارس المدینہ بالغان میں بالغ اسلامی بھائی آتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی لگتے ہیں، مدارس المدینہ بالغات بھی لگتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغات جسے کہتے ہیں وہ بھی لگتے ہیں۔ تو ان میں نماز صحیح طور پر پڑھنا سیکھ لیں، مکمل نماز سیکھنے کے عادی ہو جائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ مسلمان بہت خوش نصیب ہے کہ جس کو نماز مکمل پڑھنی آ جائے۔ نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے، نماز کے واجبات سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے جو نماز ہے اس میں ہمارا ایکسنٹ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا پروننسیشن کیسا ہو، ہمیں ثنا کیسے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، سورت کیسے ملانی ہے، ہمیں قاعدہ اخیرہ کیسے کرنا ہے، ہمیں تعدیل ارکان کیسے کرنے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے دنیا کے علوم و فنون کو سیکھا، لینگویجز کو سیکھا، کس انداز سے معاشرے کے رسوم و رواج کو پورا کرنا ہے یہ سیکھا، کس انداز سے دکانداری کرنی ہے یہ سیکھا، کس انداز سے دنیاوی عہدوں کو حاصل کرنا ہے یہ سیکھا، لیکن نماز صحیح طور پر سیکھنے میں بے شمار مسلمان ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ تو آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا علیہم رضوان کی نسبتوں سے یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز یاد کر کے کسی صحیح قاری صاحب کو اپنی نماز سنا دیں گے۔ اور اسلامی بہنیں بھی نیت کر لیں کہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغات میں نماز سیکھ کر جو ہماری وہاں پر مدرسہ ہوں اسلامی بہن، ہم ان کو اپنی نماز سکھا دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دیگر اعمال صالحہ تو کر رہے ہوں لیکن ہماری نماز ہی درست نہ ہو۔ تو اگر نماز ہی درست نہ ہو تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نماز تو سب سے اہم فرض، مسلمان کے لیے سب سے اہم فرض نماز ہے۔ تو ساری زندگی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتاتے رہیں، ہم ساری زندگی لوگوں کو نوافل کی باتیں بتاتے رہیں، ہماری اپنی نماز درست نہ ہو تو کیا پایا ہم نے؟ تو یہ نیت کر لیجئے کہ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے تو بہت زبردست موقع ہے الحمدللہ کہ 8، 9، 10 محرم الحرام کے موقع پر الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں الحمدللہ سفر کرتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی سے بھی سفر کرتے ہیں، اور ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والے اسلامی بھائی تو بہت خوش قسمت ہیں
کہ الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں مختلف مساجد میں باب المدینہ کراچی سے ہزاروں اسلامی بھائی محرم الحرام کے موقع پر مدنی قافلوں کے مسافر الحمدللہ بن رہے ہیں، اور کئی اسلامی بھائی بن چکے ہیں۔ 12 دن کے کئی قافلے باب المدینہ کراچی سے آئے۔ تو باب المدینہ کراچی سے، مرشد نگر سے مدنی قافلے پورے پاکستان میں جائیں۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والوں کو نیت کرنی چاہیے، صحرائے مدینہ اور اس کے گرد و نواح کا یہ اجتماع ہے، ان لوگوں کو بھی نیت کرنی چاہیے کہ جب اتنی دور سے عاشقان رسول سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے مدینۃ الاولیاء اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پہنچے، تو ہم بھی 8، 9، 10 محرم کے مقام کے موقع پر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ شہدائے کربلا علیہم الرضوان کی ارواح طیبات کے ایصال ثواب کے لیے 8، 9، 10 محرم الحرام کے موقع پر مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اس موقع پر خرافات کی نظر ہونے کی بجائے، اپنے وقت کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دین اسلام کے یہ بنیادی احکام سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی برکات سے نوازے، ہماری بے حساب بخشش فرمائے، ہمیں صحابہ و اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔